بسم الله الرحمن الرحيم. جو بھی صفحہ سورہ حامیم السجدہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. 24واں پارہ آخری صفحہ سورہ حامیم السجدہ صفحہ 434. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ایک بہت بڑی مصیبت میرے گمان میں ہماری ایک بڑی تعداد کہنے والوں، سننے والوں، بوڑھوں، جوانوں، مردوں، عورتوں، حتیٰ کہ اب بچے بھی اس میں پھنسے ہیں. قلق، اضطراب، بے چینی اور آج کی تعبیر میں ٹینشن. اس کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی گزارشات کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی عاجزانہ معمولی سی کوشش کی جا رہی. شاید اللہ مجھے اور آپ سب کو اور جو بعد میں بھی سنیں ان کو اس سے فائدہ عطا فرمائے. آج کی بات یہ ہے، میں بیماری، خسارے، وفات، مرضی کے خلاف کسی کام کا ہونا، چاہت کے برعکس نتیجہ نکلنا اور میرا اس سے پریشان ہونا، سر کو پکڑنا، بائیں طرف چھاتی پہ ہاتھ رکھنا، اعصاب کا ستیہ ناش کرنا، مجھے اور آپ میں سے ہر ایک جو اس مصیبت میں پھنسے اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے، اس کائنات میں تنہا تو ہی بیماری میں مبتلا ہوا ہے، اس کائنات میں تنہا تیرا ہی خسارہ ہوا ہے، اس کائنات میں کیا تو تنہا ہے جس کی مراد پوری نہیں ہوئی، اس کائنات میں تنہا تو ہی ہے جس کو نقصان پہنچا ہے. جو لوگ مجھ اور آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہم سے قوت میں زیادہ ہیں، وسائل میں زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، جو ہمارے برابر ان کی بات نہیں، جو دنیاوی طور پر ہر پہلو سے ہم سے آگے ہیں، کیا وہ بچے ہیں؟ اگر سمجھ نہ آئے تو ہسپتال چلے جا. دیکھیں مجھ سے اور آپ سے کتنے بڑی جسامت والے، کتنے بڑے وسائل والے، کتنی بڑی اولاد اور لشکر والے تڑپ رہے ہیں. اگر تو 1، 2، 4 بیماریوں کا شکوہ کرتا ہے، وہاں تو سینکڑوں بیماریوں میں مبتلا، اللہ جانے سینکڑوں میں، 20 میں یا ہزاروں میں دیکھے گا. اگر تیرا کوئی پیارا دنیا سے جا چکا ہے، قبرستان کو اتنی دور نہیں، دیکھ کہ قبرستان میں کوئی تجھ سے زیادہ وسائل والوں کا پیارا وہاں دفن ہے کہ نہیں. اس سے چھوٹی عمر والا، اچھی صحت والا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر تک اپروچ والا، اچھے سے اچھے کھانے اور اچھی سے اچھی پرہیز کرنے والا وہاں پہنچا ہے کہ نہیں. اور اگر چاہے تو اڈیالہ جیل میں کوشش کر کے کبھی چلے جا تو دیکھ وہاں کتنے، کس کس قسم کے، کس کس نوع کے لوگ جمع ہیں، ظالم اور برے بھی اور کئی مظلوم بھی گھیرے میں آ چکے. تو کون ہے؟ مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں غلط فہمی کیوں ہے؟ یہ لوگ کسی اور مٹی کے بنے ہیں اور میں
کس کا بنا ہوں؟ آپ کس کے بنے ہیں؟ اور صرف دنیاوی طور پر نہیں، ان کو دیکھ لیجیے جو دینی طور پر میں آپ ان کو دیکھیں تو شرم آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں کیا ہوں اور یہ بھی انسان۔ دعا مانگتے ہیں، آدمی کا دل چاہتا ہے دیکھتے ہی رہے۔ تلاوت کرتے ہیں، ایسی سوز و گداز والی شاید میرے اور آپ کے نصیب میں ساری زندگی نہ ایسی تلاوت۔ نماز پڑھتے ہیں، نہ حرکت نہ خارش نہ کھجلی، کیا خوب نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے بھی ایسی نماز پڑھی ہے؟ اور کیا وہ مصیبتوں سے خالی؟ کون ہے؟ تو پھر میرا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے؟ میں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہوں؟ توجہ فرمائیے، گستاخی ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اصل بات بڑائی صاحب یہ ہے کہ میں آپ اپنے آپ کو جو ہے اس سے بہت اوپر سمجھتے ہیں۔ اصل بیماری میری اگر آپ کی ہے تو آپ بھی سمجھ یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اصل بیماری یہ ہے، کیا ہوں میں نے اللہ کا کیا ہے جو اتنا زیادہ نخرہ کرتا ہوں؟ کوئی میرا اللہ پر احسان ہے جب سے پیدا ہوا، لیتا ہی لیتا ہوں۔ ان کی طرف سے جو آیا ہے، یہ مطلب نہیں بیماری کا علاج نہ کر، خوب کر، ان کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھ جو ہو رہا ہے میرا ان کے ذمہ کیا ہے؟ کوئی ہے کسی کا اسامہ ہے؟ ایک لمحہ بھی میرا اور آپ کا ان کی رحمت کے بغیر نہیں۔ آکسیجن ابھی بند ہو جائے، یہ کرونا والے اللہ ان سب کو شفا دے، اور جو نہیں ان سب کو بچا کے رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آکسیجن کے مسئلہ ہے، فری میں لیتے ہیں، اور کب سے؟ کوئی دن خالی ہے آکسیجن سے؟ کتنا بل دیا ہے؟ بجلی کے بل کے برابر دیا ہے یا سوئی گیس کے؟ کیا بل دیا ہے؟ ذرا آکسیجن کم ہوئی چل۔ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اسی نقطے کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ 3 باتیں اللہ کی توفیق سے، 2 مقامات قرآن کریم کا ہے، 1 حدیث شریف کا ہے، اپنے اور آپ کے لیے چن کے لایا ہوں۔ شاید اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس سے کچھ فائدہ دے۔ پوری توجہ کیجیے، جس نے توجہ نہیں کرنی وہ نہ سنے، پوری توجہ کیجیے، سودا ہم میں سے ہر ایک کے فائدے کا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے شریفہ 43 دیکھیے، اور اس کا ایک حصہ ما یقال لک، 24ویں پارے کا آخری صفحہ، ما یقال لک، آپ کے لیے نہیں کہا جاتا۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ایسا نہ اللہ نے بنایا، نہ ہے، نہ بنائے گا۔ ما یقال لک، آپ سے نہیں کہا جاتا، الا مگر ما قد قیل للرسل من قبلک، جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ اللہ اکبر، ان کے لیے یہ جواب۔ تو اگر میرا آپ کو شمار کروں یا نہ کروں ایسے مقدس لوگوں کے ساتھ مقابلہ، تو ہم مٹی کے اندر جانے کے قابل ہیں۔ ہے کوئی مقابلہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات سب سے بڑی، اللہ نے بنایا ہے۔ کیا سمجھایا؟ آپ کو وہ برے برے نام دیتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی نئی بات ہے؟ موسیٰ، یہ تشریح میں ہے، ترجمے میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ہود کو دیکھو، صالح کو دیکھو، نوح علیہ السلام کو دیکھو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، کس کو چھوڑا انہوں نے؟ تو پھر آپ کیا کریں؟
جواب دیجئے پریشان نہ ہو. انوکھی اور اچنبا بات نہیں ہے. بروں نے بکنا ہی ہے اور اچھوں نے صبر کرنا ہی ہے. میں تو یعنی مجھے اور آپ میں سے کسی کو گارنٹی ہے کہ وہ اچھا ہے. اچھے نہیں، بہترین، دی بیسٹ ہمارے نبی کریم سے ان سے یہ کہا جا رہا ہے. اور ان کو تکلیف کتنی آئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے آئی. اور اس کے بعد رب ذوالجلال کا فرمان کس قدر دو ٹوک صریح اور بے داغ ہے. کیوں بے داغ؟ علاج یہ ہے. اور علاج دو ٹوک صریح اگر مگر چوکے چناچو ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے کسی کو یہ مصیبت نہ آئے. ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو کہتا ہے کروا لو جی، پاؤں نہ کرواؤ. کرنے صاحب کیا کہتے ہیں؟ کٹ. اگر زندگی چاہیے تو اس پاؤں کو کٹوا دو. اللہ معاف کر دے. کسی کو اللہ اس مصیبت میں ڈالے اور جو ہیں ان کو نجات دے. تو علاج تو قطعی ہوگا. یہ دوائی ہو نل. شفا چاہتے ہو، شفا اللہ نے دے دی اس کے خیال میں. تو یہ رب العالمین کا علاج. تو کیا مجھے اور آپ کو یہ علاج استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جواب دو. یہاں ایک اور بات اس کے ساتھ سن کے دوسری دلیل کی طرف جاتے ہیں. اگر گھر میں حلقہ احباب میں ساتھیوں میں کوئی ہو پریشان ہو تو اس کی پریشانی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ آگ لگی ہے پیٹرول ڈالو. تیرا تمہارا تو رنگ ہی نہیں دیکھا جاتا. میں تو دیکھ کے یاد رہ گیا. جھوٹ بکتا ہے. کہہ کے لگاتے ہوئے آیا، پھر جا کے کہہ کے لگانا. اس کی جان کو کھانے کے لیے آیا عیادت کے نام پر. فروٹ بھی کھا گیا، چائے اور بسکٹ بھی کھا گیا، اور اس کا جوس بھی نکال گیا، پنکچر کر گیا. او ہو میں تو دیکھ کے پریشان. جھوٹا ہے. ایسے آدمی کے لیے داخلہ بند ہونا چاہیے. ہیں ایسے کہ نہیں؟ اللہ بچائے ایسے عادت کرنے والوں. مریض کی بربادی میں عیادت کرنے والوں کا بڑا حصہ، تھوڑا حصہ یا زیادہ؟ بہت زیادہ. اور عورتیں نہیں، اللہ ہی معاف کرے. بندوں کا بھی حال اچھا نہیں مگر تھوڑے. کیا کہنا چاہیے؟ ہمت کرو. اتنی دنیا بیمار ہے، تجھے کیا ہے؟ تو لاکھوں سے اچھا ہے. یا اس کو دیکھو جس کے دماغ میں ٹیومر. کہنے کی بات تو یہ ہے. یہ بات اللہ پاک سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیارا نہیں. تو کیا کہا؟ کس طرح تسلی دی؟ کھڑے کھڑے انداز. دوسرا مقام دیکھیے، 27واں پارہ، اس کا ابتدائی حصہ، سورہ الذاریات. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول. اسی طرح آپ سے پہلے، اسی طرح ان سے پہلے، آپ سے نہیں غلط کہا میں، اسی طرح ان سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے. ایک کی بات ہے یا سب کی؟ سب کی. اذا قالوا ساحر او مجنون، مگر انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کرنے سب جگہ مل گئے. اسی طرح ان سے پہلے یعنی مکہ کے کافر اور دیگر دشمن جو کہتے ہیں آپ کے بارے میں ساحر اور مجنون، یہ کوئی نئی بات نہیں. ان سے پہلے جس کے پاس بھی کوئی رسول آیا، ڈاکٹر صاحب سورہ طور کے اوپر، تو انہوں نے کیا کہا؟ ساحر اور مجنون.
تشریح یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ساحر اور مجنون کہتے ہیں تو گھبرانے کی کیا بات؟ کوئی نئی بات؟ پہلوں کو فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو کیا کہا؟ یہ جادوگر ہے. اور جب اس کے جادوگروں نے حق کو پہچانا، سجدہ میں گر گئے تو پھر کیا کہا؟ وہ تمہارا بڑا گرو اور تم اس کے چیلے. تشریح میں ہے اسی نے تمہیں جادو سکھایا اور تم نے میرے خلاف مل کے تدبیر کی ہے، چال چلی ہے تاکہ لوگوں کو ان کے ملک سے نکال دو. کہاں تک بکے؟ اسی طرح ان سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے مگر انہوں نے کہا ساحر اور مجنون. اب دیکھیے اللہ پاک اس طرح سب کے ایک ایک کو، رسولوں کو ستانے میں، رسولوں پر جادوگر اور مجنون ہونے کا معاذ اللہ الزام لگانے والوں کے بارے میں کیا اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی کہ آنے والے رسول کو یہ کہنا؟ اس طرح سب کا جملہ یہی چل رہا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپس میں طے شدہ بات ہے کہ رسول کو یہ کہنا. ان سب کا جو گرو ہے شیطان، جس کے یہ چیلے تھے، وہ ایک ہے یا جدا جدا تھے؟ ابلیس تو وہی ہے. ماسٹر تو ماسٹر مائنڈ وہ تو تبدیل نہیں ہوا. مجھے آپ کو اللہ نہ کرے کوئی مجنون اور ساحر کہے، برداشت ہوگا؟ اگر طاقت ہوگی تو نہیں ہوگا. تو میں آپ خاک بھی نہیں ان کے مقابلے، خاک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. میں نہیں، آپ نہیں، پوری امت بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. وہ اس کا اثر لیتے تو فرمایا تو آپ بھی کیوں اثر لے رہے ہو؟ تشریح ہے، آپ بھی کیوں اثر لے رہے ہو؟ سارے رسولوں کو اس طرح کہا گویا کہ ان کا آپس میں اتفاق ہے کہ آنے والے رسول کو یہ کہنا. بل ہم قوم طاغون، ان کا اتفاق کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. عالم ارواح میں انہوں نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ نہیں کیا. ان میں جو بات مشترک ہے کہ یہ سرکش، وہ بھی سرکش، یہ بھی سرکش. تو گندگی جہاں ہوگی وہاں گندا پودا اگنا، چاہے وہ 1000 سال پہلے ہو یا 1000 سال بعد، وہ آسٹریلیا ہو، پاکستان ہو یا امریکہ. گندی مٹی، گندا پودا، 2 اور 2 کہاں؟ ہر جگہ. تو یہاں بھی کیا سبق ملا؟ وہی سبق جو ہم پہلے سورہ حمیم السجدہ میں پڑھ چکے تھے. مصیبت آئے، پریشانی آئے تو کیا دیکھنا ہے؟ میرے ساتھ پہلا بندہ نہیں دنیا میں. اور کسی کو اگر سمجھانا ہے تو اس کا لیکچر نہیں کرنا، اس کو اسی انداز سے سمجھانا. اسی مقام پر بات کو روکتا ہوں، تیسری دلیل چھوڑتے ہیں، وقت زیادہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جو بات عرض کی گئی اس کو قبول فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرمائے.